السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ طبیعت صحت کیسی ہے آپ کی؟ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، سلامت باکرامت رکھے، ڈھیروں برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کی نصیب میں لکھ دیں، ہمارے مقدر میں لکھ دیں۔ آنے والی آفات و بلیات کو ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائے اور اپنے اولیاء کاملین نیک بندوں کے صدقے ہم گناہ گاروں پر رحم فرمائے۔ بخش دے اے اللہ، بخش دے، بخشے ہوں کا صدقہ یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں کرم ہے، احسان ہے، اس نے ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کا امتی بنایا، ان کا ماننے والا بنایا، ان کے جو ہے دین میں ہمیں استقامت عطا فرمائی۔ اللہ یہ استقامت دیے ہی رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ڈھیروں برکتوں سے نوازے۔ جو برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر نازل فرماتا ہے، اس کا چھینٹا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے ذمہ جو کام لگایا ہے وہ اس نے کرنا ہی کرنا ہے۔ تو خیر، ہم تو خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محبوب علیہ السلام کا امتی بنایا۔ حضور علیہ السلام کی ہم مدح سرائی کرتے رہتے ہیں، نعتیں پڑھتے رہتے ہیں۔ دستور ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، دستور ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، نعمتیں ہم جس کی کھا رہے ہیں اسی کے گیت گا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات پیش کرتے رہنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ نذرانہ عقیدت پیش کرتے رہنا چاہیے۔ یہی ایک امتی کا، یہی ایک بندے کا کام ہے کہ اس کے لیے یہی ضروری ہے۔ تو ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے تفسیری نکات کا سلسلہ، تفسیری نکات کا سلسلہ ہے، اور اس میں جو ہے ہماری سورہ بقرہ چل رہی ہے، اور الحمدللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے جی تیسری ہے، تیسری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ وہ جو بے دیکھی ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔ یہ ترجمہ قرآن کنز العرفان آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ کنز الایمان، ترجمہ قرآن کنز الایمان آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس کی تفسیر کچھ یہ ہے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہماری پہلے گفتگو ہو چکی ہے۔ جو ایمان لانے والے کون لوگ ہیں؟ وہ نیک متقی پرہیزگار ہیں، ٹھیک ہے، مخلص مومنین ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے 13 آیتیں تقریباً منافقین کے رد میں جو ہے نازل ہوئی ہیں، اور اس کے بعد والی 3 آیتوں کے بعد 2 آیتیں جو ہیں وہ آیتیں ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے کافر ہیں۔ زبان سے بھی وہ کفر بکتے ہیں، دل میں بھی کفر رکھتے ہیں۔ اچھا، آگے کی جو 13 آیتیں نا، وہ 13 آیتیں منافقین کے رد میں ہیں۔ اللہ اکبر، جو باطن میں کافر ہیں اور بظاہر مسلمان بنے ہوئے ہیں، ایسے خطرناک دو منہ والے سانپ، ٹھیک ہے نا۔ منافق جہنم کا کتا، منافقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ میں محفوظ رکھے۔ بندہ جب بات کرے بالکل صاف شفاف، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والی، اللہ اور اس رسول کو جو موافق آئے، یعنی کہ جو ان کے مطابق ہو باتیں، وہی باتیں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی مسلمان ایسا کام بالکل نہ کرے، ظاہر کچھ باطن کچھ، زبان سے اظہار کر تو اسلام کا اور دل میں نفاق رکھتا ہو، کفر رکھا ہو، یہ اللہ کو ہرگز نہیں بھاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک غیب الغیب ہے، بالکل ہمیں نظر نہیں آتا، کسی کو بھی نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ وہ ہے، اس کی موجودگی کا احساس ہے کہ وہ ہے۔ یہ کائنات ہے، یہ کائنات بنانے والا ایک رب ہے، ایک پروردگار، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہم پر رحمتوں کا نزول فرمانے والا، ہم پر برکتوں کا نزول فرمانے والا، ہمیں نوازنے والا، وہ پروردگار، وہ ارحم الراحمین، وہ رحمان، وہ رحیم، وہ کریم، وہ مالک، وہ خالق،
وہ رازق اور وہ ستار ہے، وہ غفار ہے۔ اللہ اکبر۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار متکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ وہ حکمت والا، وہ پروردگار۔ ایمان اسے کہتے ہیں کہ بندہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین میں داخل ہیں۔ کسی ایک بھی ضرورت دینی کا انکار کفر ہے۔ عمل ایمان میں داخل نہیں ہوتے، اس لیے قرآن پاک میں ایمان کے ساتھ عمل کا جدا گانا ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسے اس آیت میں بھی ایمان کے بعد نماز اور صدقے کا الگ طور پر جو ہے وہ ذکر کیا گیا، حکم نازل فرمائے گئے۔ غیب وہ جو ہم سے پوشیدہ ہو، ہم اسے اپنے حواس جیسے دیکھنے، چکھنے، سننے، یعنی کہ جیسے دیکھنے، چھونے وغیرہ سے اور بدہی طور پر عقل بھی جو ہے نا، عقل سے بھی معلوم نہ کر سکیں، یہ غیب ہے۔ غیب کی دو قسمیں، جس کے حاصل ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو، اور یہ علم غیب ذاتی ہے۔ یہ علم غیب ذاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو علم ہے وہ علم غیب ذاتی، وہ اس کا اپنا ذاتی ہے، اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے جس کو غیب عطا کیا وہ اس کے نبی ہیں، انبیاء کرام ہیں، ان کے بتائے ہوئے سے، نبیوں کے صدقے سے ان کے وہ نیک لوگ امتی ہیں جن کو اولیاء کاملین کہتے ہیں، متقی پرہیزگار کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا فضل و کرم نازل فرمایا ہے۔ خیر، یہاں پر ہمارا جو سلسلہ ہے وہ غیب کے متعلق، اور یہ بھی یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے بتائے کے بغیر، اللہ کے بتائے بغیر کسی کے لیے ایک ذرے کا بھی علم غیب ماننا یہ قطعی کفر ہے، یہ کفر ہے۔ ایسا کوئی بھی مسلمان عقیدہ نہیں رکھتا۔ حضور علیہ السلام کو علم غیب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علم غیب ہے۔ فرمایا کہ جو تم گھر میں رکھ کر آتے ہو، جو کھا کر آتے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ علم غیب نہیں تو اور گیا بھائی۔ تو بہرحال ہمارا جو سلسلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے بغیر کسی کے لیے بھی ایک ذرے کا علم ماننا قطعی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں جیسے انبیاء کرام علیہ السلام، اولیاء اعظام رحمہم اللہ السلام پر غیب کے دروازے کھولتا ہے، جیسا کہ خود قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس کے متعلق آپ کی خدمت میں ایک دو چیزیں پیش کی جائیں گی۔ ہمتاً گوش ہو کر آپ نے یہ سلسلوں کو دیکھنا ہے۔ ابھی ہمارا سلسلہ جو ہے غیب کے اوپر، اگلا موضوع ہے غیب کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے غیب کن کو دیا، کیسے دیا، کس جو ہے وہ ان کا کیا کیا معاملہ ہے، وہ ابھی آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں۔ میرے سلسلے کو دیکھتے رہیں۔ ابو امین سید مبین رضا اتاری، ABU AMEEN مبین، MOBEEN مبین، ٹھیک ہے، امین مبین رضا اتاری، یہ چینل ہے میرا، اس کو ضرور سبسکرائب کریں۔